اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف خدا چور کو عابد سے بہتر بنا دیتا ہے۔ سابق زمانے میں ایک تاجر نے تجارت کا مال و اسباب لے کر سمندر کا سفر اختیار کیا۔ ناگہاں سمندر کے بیچ میں طوفانی موجوں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ سبھی لوگ میں سامان تجارت پانی میں غرق ہو گئے، لیکن ایک عورت ایک تختے پہ لپٹ گئی اور موجوں نے اسے ایک جزیرے میں پھینک دیا۔ وہ تنہا اس جزیرے میں پھر رہی تھی اور درختوں کے میوے سے اپنی بھوک مٹا رہی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ اسی حالت میں ایک جوان چور نے دور سے ایک حسین و جمیل عریاں عورت کو دیکھا، یعنی نیکڈ وومن کو دیکھا کہ وہ بالکل نیکڈ تھی۔ پہلے تو اسے یہ سوچ کر وحشت ہوئی کہ شاید یہ قوم جن سے تعلق رکھتی ہو۔ پھر اس کے قریب پہنچ کے پوچھا کہ تم جن کے قوم سے ہو یا انسان؟ اس نے کہا میں انسان ہوں۔ اس نے پوچھا تم کہاں سے آئی ہو؟ عورت نے کہا ہماری کشتی غرق ہو گئی اور میرے گھر والے بھی سب ڈوب گئے۔ میں ایک تختے سے لپٹ گئی تھی، اس طرح خدا نے مجھے نجات دے دی۔ یہ سن کر اس جوان نے بلا تعمل یعنی کوئی سوچے بنا فوراً ہی اس پر دست درازی شروع کر دی، یعنی اس عورت کے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر وہ عورت شدت سے لرزنے لگی، ایسی شدت کہ جس نے چور کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ چور نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے سر پر ایسی کون سی آفت آ گئی ہے؟ اس ارتعاش، سوز و گداز اور خوف خدا کی حدت نے چور کو بھی متاثر کر دیا، ایسی حدت جو صرف خوف خدا سے ابھرتی ہے۔ عورت نے کہا میں خدا کے خوف سے کانپ رہی ہوں۔ میں اپنی ساری عمر میں کبھی ایسا گناہ مرتکب نہیں ہوئی ہوں، ایسے کسی بھی گناہ کی کبھی مرتکب نہیں ہوئی ہوں۔ اس خوف خدا نے جو ان پر اس خوف خدا نے جوان پر ایسا مثبت اثر ڈالا کہ اس نے کہا سب سے زیادہ تو مجھے ڈرنا چاہیے، تم نے تو کوئی تقصیر نہیں کی ہے، خطا تو دراصل میری ہے اور مجھی کو اس طرح ترسا اور لرزا ہونا چاہیے۔ اور عورت سے دستبردار ہو کے چلا گیا۔ وہ اس گناہ سے تو باز رہا، مگر ساتھ ہی اس کے پچھلے گناہ بھی دور ہو گئے۔ اثناء راہ میں وہ آبادی کی طرف جانا چاہتا تھا، اتفاق سے ایک عابد انسان بھی اسی آبادی کی جانب جا رہا تھا، لہٰذا اس چور کے ساتھ ہو گیا۔ ہوا گرم تھی اور دھوپ تیز تھی، چنانچہ مستجاب الدعویٰ راہب نے اس جوان سے کہا تم دیکھ رہے ہو دھوپ کی تمازت سے کتنی پریشانی ہے، آؤ ہم لوگ دعا کریں کہ خدا ہمارے لیے کوئی سایبان بھیج دے۔ جوان نے سر جھکا لیا اور کہا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ عابد نے کہا ہم دونوں مل کر دعا کریں۔ اس نے کہا میری کوئی عزت و آبرو نہیں ہے۔ آخرکار اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ اس موقع پر اس کے دل پر ایک امید پیدا ہوئی اور عابد کی دعا کے بعد شرمندگی سے آمین کہا۔ فوراً ایک بادل کا ٹکڑا پیدا ہوا اور ان کے سروں پر سایہ کر لیا۔ چلتے چلتے یہ دونوں ایک دوراہے پر پہنچے جہاں سے دو راستے جاتے تھے، دوراہے پر پہنچے جہاں سے دونوں کے راستے الگ الگ جاتے تھے۔ عابد نے دیکھا کہ ابر کا ٹکڑا جوان کے ساتھ، یعنی وہ جو چور جس نے توبہ کر رہا تھا، استغفار کیا تھا، وہ بادل کا ٹکڑا جب دو راہے پہ الگ ہوئے، عابد الگ راستے پہ اور وہ جوان چور الگ راستے پر جو پہلے چور تھا، تو کیا دیکھا کہ وہ ابر کا ٹکڑا عابد کے سر پہ نہیں جا رہا ہے بلکہ اس جوان چور کے سر پہ جا رہا ہے۔ عابد نے دیکھا کہ ابر کا ٹکڑا جوان کے ساتھ جا رہا ہے، جو ایک عجیب سی بات تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ اسی کے لیے تھا، اسی کی دعا کا اثر تھا۔ راہب فوراً اس کے پیچھے دوڑا اور کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ تم گنہگار ہو۔ عابد نے کہا یہ تو ثابت ہی ہو چکا ہے، یہ ابر تمہارے لیے اور تمہاری ہی برکت سے آیا ہے۔ اس نے اپنا واقعہ بیان کیا تو ظاہر ہوا کہ وہی ترک گناہ، شرمساری اور توبہ اتنی قیمتی تھی کہ اس نے اسے خدا کی نظر لطف و کرم کا حقدار بنا دیا تھا۔ اس کی توبہ قبول ہوئی تھی اور اس کی دعا میں اتنا اثر ہوا کہ ابر اس کے سر پہ سایہ کیا۔ شکریہ والسلام۔